الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، آج جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہمارا موضوع جمعہ کے دن کی فضیلت اور جمعہ کے نماز کا اہتمام اور فضیلت اور شریعت میں اس کا مقام۔ سابقہ شریعتوں میں جو شریعت ہمارے پاس موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، تورات کی شکل میں، اور اس میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن سنیچر، سیٹرڈے، یہ مخصوص کیا تھا، اور ان کو یہ ہدایت دی تھی، سختی سے تاکید کی تھی کہ تمہاری عبادت کا دن وہ ہفتے کا دن ہے۔ ویسے تو دن میں ان کے لیے بھی نمازیں فرض تھیں، لیکن خاص طور پر ہفتے کا دن پورا کا پورا یہ ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اس دن میں کوئی اور سرگرمی نہیں کریں گے، اس دن میں کوئی تجارت نہیں کریں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، کوئی ملازمت نہیں کریں گے، کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے، صرف اور صرف اس دن وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیں گے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو دریا کے کنارے رہتی تھی، انہوں نے اللہ کے اس قانون کو توڑ دیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں، یا اس کے لیے ہیلہ سازی کرنی شروع کر دی۔
تو اس بستی پر عذاب آیا، اور عذاب اتنا عبرتناک اور دہشتناک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نافرمانی کی سزا یہ دی کہ انہیں بندر بنا دی، اور 3 دن بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملت یعنی نصارہ آئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا۔ اگرچہ اتوار کا حکم نہ انجیل میں ہے، نہ اس سے پہلے تورات میں ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی کوئی واضح ہدایات اس بارے میں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے جو متبعین تھے، حواری تھے، انہوں نے چند اندازے لگا کر اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کر لیا عبادت کے لیے، اور وہ ان کی چھٹی کا دن بھی بن گیا۔ اور بدقسمتی سے اس وقت دنیا میں چونکہ عیسائی تہذیب کا غلبہ ہے، تو اکثر ممالک یعنی مسلمان ممالک میں بھی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ یعنی مسلمانوں نے بھی اس معاملے میں عیسائیوں کی پیروی شروع کر دی ہے۔ خود ہمارے ملک میں شروع میں بھی اتوار کی چھٹی تھی، پھر ایک دور آیا جنرل ضیاء الحق صاحب کا، انہوں نے اتوار کی چھٹی ختم کر کے جمعہ کی چھٹی شروع کی، اور پھر نواز شریف صاحب نے 1998 میں یا 97 میں اس کو ختم کر کے دوبارہ اتوار کی چھٹی کو مسلط کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پورا دن تو مختص نہیں کیا، یعنی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی، لیکن ایک خاص وقت جمعہ کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا، اور یہ ہے زوال سے لے کر اور عصر کے وقت تک کا، یا نماز جمعہ ختم ہو جائے اس وقت تک۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اسلام سے پہلے عرب میں جمعہ کا دن کو یوم العروبہ کہتے تھے، اور اسی دن سے یہ مشہور اور معروف تھا، اور عرب اس دن میں اجتماع بھی کرتے تھے، میلے بھی لگاتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر اس کو یوم الجمعہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوم الجمعہ قرار دیا۔ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو اس وقت جمعہ فرض نہیں تھا، لیکن جب مسلمان ہجرت کرنے لگ گئے اور مسلمان مدینہ میں جانے لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ قائم کریں۔ اس لیے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا جمعہ وہ مسلمانوں نے مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پڑھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی ہے، ربیع الاول سن 1 ہجری، اور سفر کی چاند رات، سفر کی یعنی آخری 29ویں رات، ربیع الاول کی چاند رات، آپ علیہ السلام یہ غار ثور سے مدینہ کی طرف چلیں، اور 7-8 دن کا سفر کر کے 8 ربیع الاول کو سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے، اور قباء میں آپ نے 5 روز قیام فرمایا، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور جمعہ کے دن 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے،
اور راستے میں جمعہ کی نماز آپ نے قائم کی۔ جہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے، مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان کسی جگہ پر۔ وہاں پہلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ گویا مدینہ وارد ہوتے ہی جمعہ کا قیام ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حیات طیبہ جتنا مدینہ میں رہے، آپ نے ہر جمعہ قائم فرمایا۔ تو جمعہ کا یہ نظام یہ قرآن میں سے بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت کی، اس لیے یہ فرض ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی واضح ہدایات کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، اللہ کے ذکر کے لیے پکارا جائے، تو فسعوا، تیزی دکھاؤ، سرگرمی دکھاؤ، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اچھا، نماز جمعہ جو ہے یہ ہم ظہر کی جگہ پڑھتے ہیں، تو ظہر تو 4 رکعت ہے، تو جمعہ کیوں 2 رکعت ہے؟ جمعہ 2 رکعت اس لیے ہے کہ 2 رکعتوں کے قائم مقام اس کے 2 خطبے ہیں، اور ان خطبات میں اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا علماء کہتے ہیں جہاں یہ بات ہے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اس میں خطبہ بھی شامل ہے اور نماز بھی شامل ہے، کہ تم تیزی دکھاؤ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ سننے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت ترک کر دو، اس کے علاوہ ساری مشغولیتیں ترک کر دو۔ اس لیے فقہا نے اس پر بالکل واضح یہ بات لکھی ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اور اس سے مراد زوال کے بعد پہلی اذان ہے، فقہاء احناف کے نزدیک جو ہی جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے، اس سے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک ہر قسم کی ایکٹیویٹی جو نماز سے روکنے والی ہے، چاہے وہ خرید و فروخت ہے، چاہے وہ کوئی اور مشغولیت ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ حلال کاروبار حرام بنے ہے اگر وہ اس دوران کیا جائے، حلال لین دین، حلال خرید و فروخت، وہ اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک اس دوران کیا جائے تو حرام، تو اس سے حاصل ہونے والا منافع بھی حرام ہے، اور اس کو کھانا بھی حرام ہے، اس کو پہننا اوڑھنا بھی حرام ہے۔ لہذا نماز جمعہ یہ سب سے اہم ہے، اس موقع پر کوئی اور ایکٹیویٹی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور یہاں تک کہ جمعہ کا جو دن ہے اس کے اور بھی فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے بڑی بشارت دی۔ فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے، یعنی وہ گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں۔ اور فرمایا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح جمعہ کے دن، بلکہ جمعرات، شب جمعہ،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے دن عصر کی نماز تک اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتارتا ہے جن کے ہاتھ میں چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس دوران یعنی شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے دن عصر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یہ فرشتے ان کو لکھتے ہیں اور اس شخص کو اس کا اجر بہترین دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کا دن ذکر کے لیے، جمعہ کا دن تلاوت کے لیے، جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح صبح جمعہ کی تیاری شروع کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور گھر والوں کو غسل کراتا ہے، اہتمام غسل کا پورے گھر میں، اور پھر مسجد میں جا کر امام کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے گھر سے چلتا ہے جمعہ کے دن غسل کر کے، تو وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن صبح صبح تیار ہوتا ہے اور سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے اور جتنا اللہ نے اس کے لیے نماز پڑھنی لکھی ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ جمعہ کے دن نوافل کی قید نہیں ہے، یہ نہیں کہ 2 پڑھو 4 پڑھو 6 پڑھو، بلکہ فرمایا جتنا اللہ نے کسی کے لیے لکھ رکھا ہے اتنا پڑھو۔ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 پڑھ سکتے ہو، 2 4 6 10 جتنا پڑھ سکتے ہو، امام کے خطبے سے پہلے۔ تو فرمایا جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے 1 اونٹ قربان کرنے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے گائے صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے بکرا صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے مرغی صدقہ کرنے کا اجر ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ اور فرمایا پھر امام مسجد میں آ جاتا ہے، خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے قلم اور کاغذ رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی گویا اجر کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آؤ۔ تو یہ بہت اہم موقع ہے جمعے کا۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیات تلاوت کی تو اس میں ایک واقعے کا بھی ذکر ہے۔ بالکل ابتدائی زمانے میں ابھی لوگوں کو جمعہ کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا، تو جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اتنے میں شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا، اور جو قافلہ اس دور میں آتا تھا تو وہ ڈھول بجاتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ تو ڈھول کی آواز سن کر اور موسیقی کی آواز سن کر بعض لوگ وہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چھوڑ کر قافلے کی طرف چلے گئے تاکہ خرید و فروخت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس میں ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب انہوں نے کھیل تماشا دیکھا اور تجارت دیکھی تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تو کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جو کچھ ہے
وہ تمہارے اس کھیل تماشے سے اور اس تجارت سے بہتر. گویا ایک احساس دلایا انہوں نے کہ تم نے بہت بڑا خسارہ کیا ہے. اور یہ ایک جمعہ کا انسٹیٹیوشن، یہ پھر مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ اس وقت سے قائم ہے. اور ویسے تو عام نمازوں میں بھی مسجد نبوی میں خواتین آتی تھیں، لیکن خاص طور پر جمعہ کی نماز میں خواتین کی شرکت یہ ہوتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعظ اور نصیحت فرماتے تھے وہ براہ راست سنتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین المہدیین، ان کے دور میں بھی جمعہ کی یہ نماز اور جمعہ کا یہ خطبہ، یہ وعظ اور نصیحت کا بھی ایک بہترین مرقع تھا، ایک ذریعہ تھا. اور اس کے ذریعے وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ وہ انسٹرکشنز دیتا تھا، وہ ہدایات دیتا تھا، وہ لشکر روانہ کرتا تھا، وہ پالیسی بیان کرتا تھا، وہ قانون بیان کرتا تھا. اپنی حکومت اور سیاست اور مسلمانوں کے اجتماعی امور کے حوالے سے جتنی بھی ہدایات تھیں وہ اسی ممبر سے ادا ہوتی تھی. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کی امامت یہ سب سے پہلے حکمران کا حق ہے. حکمران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے سکے، نماز پڑھا سکے. اور ظاہر حکمران نے تو ایک ہی جگہ پڑھانا ہے، تو باقی صوبوں میں اور باقی شہروں میں حکمران کا نمائندہ، اس کا عامل، اس کا گورنر، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ کھڑا ہو اور وہ مسلمانوں کو لیڈ کرے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح عیسائیوں کے درمیان ایک دور ایسا آیا کہ انہوں نے دین اور سیاست کو الگ کر دیا، مذہب کو کلیسا کے سپرد کر دیا اور سیاست کو قیصر کے سپرد کر دیا. مسلمانوں نے بھی دین اور سیاست کو الگ کر دیا. ممبر پر علماء کو بٹھا دیا اور قیادت اور امامت کا منصب کسی اور کو دے دیا. دین میں یہ کہ یہ امامت صغرا ہے، یہ چھوٹی امامت ہے. جو اس کے قابل نہیں آپ اسے کیسے بڑی امامت دے سکتے ہیں؟ حکومت اور اقتدار بڑی امامت ہے، امت کا اجتماعی منصب ہے. اس کے لیے تو وہی اہل ہے جو یہ امامت کرا سکے، جو یہ کام کر سکے، منصب قال اللہ قال رسول لوگوں تک پہنچا سکے. لہذا میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو جمعہ ہے یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس کو، یعنی ہمارے ہاں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جمعہ کا اہتمام نہیں ہوتا، جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن بہت آخر میں، اور اس میں شاید ہمارا بھی قصور ہے، ممبر و محراب والوں کا بھی قصور ہے. یہاں سے آپ کو انفارمیشن نہیں ملتی، یہاں سے آپ کو ترغیب نہیں ملتی، یہاں سے آپ کو اصلاح کی کوئی بات نہیں ملتی. اس لیے لوگ کہتے ہیں بس وہی بات ہے جو پچھلے جمعے بھی ہوئی تھی، وہی کہانی ہے جو پہلے بھی سنی تھی، دوبارہ کیا سننی ہے. لہذا اسی وقت چلو جب امام کہ اللہ اکبر، تو جمعہ تو ہو جائے گا لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو جمعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے جمعے کے دن کہ جمعے کی تیاری کی جائے، گھر میں جمعے کا ماحول بنایا جائے، جمعے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، خوشبوؤں کا اہتمام کیا جائے جس طرح ماشاءاللہ اس مسجد میں ہوتا ہے. ایک اچھا ماحول بنتا ہے نا، بندہ آتا ہے اسے فریشنس محسوس ہوتی ہے.
اور خطبہ سنا جائے، اللہ کا ذکر سنا جائے، واعظ اور نصیحت سنی جائے، اور پھر شوق اور ذوق سے نماز پڑھی جائے، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھے جائیں، اور جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے وہ کیا جائے۔ اس لیے جمعہ کے دن کے یہ 2-2.5 گھنٹے یہ ضائع نہ کیا کریں، بہت بڑا نقصان ہے، سچی بات یہ ہے، اور اس نقصان کا اندازہ آخرت میں ہوگا، جب ایک ایک پل اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا نا، تو ساری ہفتے کے 6 دن آپ اپنے سارے کام کرتے رہیں، اللہ اس میں برکت دے، کوئی منع نہیں کرتا۔ جمعے کی نماز کے بعد بھی کام کرتے رہیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جمعے کے جو 2-2.5 گھنٹے ہیں 12 ساڑھے 12 سے لے کر اور 2 بجے تک، یہ خاص کر دیں مسجد کے لیے، یہ خاص کر دیں اللہ کے ایسے۔ یہاں مسجد میں آپ خاموش بیٹھے ہوئے نا، لیکن نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، اور نفلی اعتکاف کی نیت، تو آپ کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، آپ کو نماز کے انتظار کا ثواب مل رہا ہے، آپ کو اللہ کی آیات سننے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، پھر ان کا گزر ایسی مسجد سے ہوتا ہے، ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور دین کی بات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو وہ وہاں رک جاتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو اللہ کے فرشتوں نے پروں سے ڈھانکا ہوگا، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی بات ہم سن رہے ہیں، تو فرمایا کہ انہیں اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قطار آسمان تک پہنچ جاتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، اور وہ فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ سب کچھ جانتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے اللہ کا اور فرشتوں کا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ، زمین کی فلاں جگہ پر تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو ان کے ذکر کے شوق میں اور اضافہ ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا وہ چاہ کیا رہے تھے، طلب کیا کر رہے تھے؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ اللہ پوچھتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اور ذوق اور شوق سے اس کی طلب کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا بچنا کس چیز سے چاہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہنم سے بچنا چاہ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا اگر دیکھ لیتے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اور زیادہ شدت سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں ان سے راضی ہو گیا، جو چیز مانگ رہے تھے جنت وہ میں نے انہیں دے دی، اور جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے جہنم میں نے اسے بچا لیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک آدمی ایسا تھا جو راستے سے گزر رہا تھا، اس کی نیت نہیں تھی ادھر بیٹھنے کی، راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ جوتوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات کی قسم یہ محفل اتنی مبارک ہے کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی جنت دے دی ہے، میں نے اسے بھی جہنم سے بچا لیا۔ ایسی محفلوں میں وقت نکال کر شریک ہونا یہ سعادت کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔